بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اے مخاطب، تجھ کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق نہیں ہوا جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور وہ لوگ ہزاروں ہی تھے موت سے بچنے کے لیے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم فرما دیا کہ مر جاؤ، سب مر گئے، پھر ان کو جلا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے ہیں لوگوں کے حال پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم۔ اس قصہ میں غور کرو اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، اور یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ کون شخص ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھے طور پر قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دے، اور اللہ کمی کرتے ہیں اور فراخی کرتے ہیں، اور تم اسی کی طرف بعد مرنے کے لے جائے جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ اے مخاطب، تجھ کو بنی اسرائیل کی جماعت کا قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا ہے تحقیق نہیں ہوا، جبکہ ان لوگوں نے اپنے ایک پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم اللہ کی راہ میں جالوت سے قتال کریں۔ ان پیغمبر نے فرمایا، کیا یہ احتمال ہے کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو اس وقت جہاد نہ کرو؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے واسطے ایسا کون سبب ہوگا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ ہم اپنی بستیوں اور اپنے فرزندوں سے بھی جدا کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم ہوا تو ان میں سے باستثناء ایک قلیل مقدار کے باقی سب پھر گئے، اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان لوگوں سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ کہنے لگے
ان کو ہم پر حکمرانی کا کیسے حق حاصل ہو سکتا ہے، حالانکہ بنسبت ان کے ہم حکمرانی کے زیادہ مستحق ہیں، اور ان کو تو کچھ مالی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ ان پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ اول تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلہ میں ان کو منتخب فرمایا ہے، اور دوسرے علم اور جسامت میں ان کو زیادتی دی ہے، اور تیسرے اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہیں دیں، اور چوتھے اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تسکین اور برکت کی چیز ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں جن کو آل حضرت موسیٰ و آل حضرت ہارون علیہم السلام چھوڑ گئے ہیں۔ اس صندوق کو فرشتے لے آئیں گے، اس میں تم لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے اگر تم یقین لانے والے ہو۔